اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے دیے، ایک اسحاق اور دوسرے اسماعیل. حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے یہ مکہ میں آباد ہوئے. وہاں تو کوئی گزر بسر کی چیز نہیں تھی، تو شکار پہ گزر اوقات تھا، شکار کیا کرتے تھے. ایک قبیلہ وہاں سے گزرا، جب انہوں نے دیکھا نا جہاں پانی ہوتا تھا پہلے زمانے میں لوگ وہاں آباد ہو جایا کرتے تھے، تو پانی نظر آیا، زمزم کا چشمہ نظر آیا. قبیلے نے پڑاؤ ڈالا، آہستہ آہستہ آبادی ہونا شروع ہو گئی. حضرت اسماعیل نے اسی قبیلے کی کسی عورت سے شادی کی، اس سے آگے نسل چلی. ایک بیوی کو چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر، وہ ناشکری تھی، دوسری سے نکاح کیا، اور پھر ان کی اولاد جو تھی اس میں وہ چلتی رہی. وہاں مکہ میں تقریباً 2000 سال تک کوئی نبی نہیں آیا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں. لیکن یہ جو قبائل تھے جو مکہ میں آباد ہوتے تھے یہ مانتے ابراہیم علیہ السلام کو تھے. ادھر جو شام کی سرزمین تھی، مقدس سرزمین، وہاں ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے جن کا نام کیا تھا؟ اسحاق علیہ السلام. تو وہاں اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، دین کی تبلیغ ہوئی، دین کا بول بالا ہوا وہاں پہ. اور بیت المقدس جو فلسطین میں تھا وہ بھی شام میں داخل ہے، وہ اللہ کی طرف سے قبلہ مقرر ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ قبلہ مقرر ہو گیا وہ کہ وہاں رخ کر کے نماز بھی ہوگی، اور عیسائیوں یہودیوں کا حج بھی وہیں ہوتا تھا. ادھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آہستہ 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 ایک وقت کے بعد وہی بت پرستی کا رواج پڑ گیا جو نوح علیہ السلام کی قوم میں، قوم عاد میں، قوم سمود میں جو ان میں رواج پڑا وہ یہاں بھی پڑ گیا. اور بیس وہی تھی، عقیدت میں غلو. دیکھو ایک ہی برائی ہے جو دنیا ہمیشہ سے کرتی چلی آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ عقیدت میں غلو، تصویر سازی. بزرگوں کی تصویریں دودھ والے دکان پہ رکھتے ہیں، جیسے دیکھا ہوگا پرنس آغا خان کی تصویریں آغا خانی رکھتے ہیں. اسلام نے دنیا میں آنے کے بعد تصویر پر پابندی لگا دی، یہ تصویر بنانے کی اجازت نہیں ہے، ختم قصہ. تبھی آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کہیں بھی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ صحابہ تو نبی کے عاشق تھے، اور اس زمانے میں تصویر سازی کا فن عروج پر تھا، عروج پر. لیکن صحابہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر نہیں بنائی، اتنی سخت پابندی لگا دی نبی نے. بلکہ نہ صرف یہ کہ تصویر بنانے پر پابندی لگائی، صحابی کو حکم دیا کہ کہیں بھی تصویر نظر آئے اسے مٹا ڈالو. جب مدینہ میں آئے ہیں نا، حضرت علی کو تشکیل کی ہے، جہاں بھی کوئی تصویر نظر آئے مٹا ڈالو، قبر ایک بالش سے اونچی نظر آئے برابر کر دو. یہ جو اتنے بڑے بڑے پلازے بنے ہوئے نا قبروں پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جاتے ہی ان پلازوں کو ختم کیا تھا. کوئی چھوٹا سا کوئی بھی مرتا ہے، کوئی پتہ نہیں کہ بزرگ بھی ہے یا نہیں ہے، اس کی قبر پہ پلازے پہ پلازے. اور ہماری قوم میں اندر جو ہے نا وہ عقیدے کی خرابی نکلتی نہیں ہے. بیان بھی سن لیتے ہیں، پھر بھی فون کر کے کہتے ہیں حضرت والدہ کی قبر پہ تھوڑی سی اینٹیں لگا دوں. کیوں ہے؟ یہ بنی اسرائیل کے دل میں جیسے گائے کی محبت تھی نا، نہیں نکل رہی تھی، ایسے ہی قبر پرستی ہماری قوم سے نہیں نکل رہی. بھائی جب ایک چیز نہیں ہے تو کیوں اس کے قبر پہ اینٹیں لگا کے کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں کہ یار کچھ تو ہو، کچھ تو ہو. چھوڑ دو قبروں کا پیچھا، دعا مانگو میت کے لیے بس. فقہا نے لکھا ہے کہ جس قبر میں مردہ دفن ہوا نا، 10 سال کے بعد اس قبر کو برابر کر کے دوسرا دفنا دو اس کے اندر.
10 سال کے بعد کیا ہوگا؟ قبر کیا کرو؟ ختم، فنش. یہ تو جب تک اکرام ہے، جب تک اس کی باڈی کسی حد تک محفوظ ہے. جب باڈی ختم، مٹی میں تحلیل، اب کھودو دوسرا مردہ، تیسرا مردہ، 10 سال کے بعد تیسرا مردہ، 10 سال کے بعد چوتھا مردہ. ہم نام لگا لگا کے، تختیاں لگا لگا کے پتہ نہیں کیا یاد رکھنا چاہتے ہیں بھائی، کیا یاد رکھنا چاہتے ہیں. آج آپ اپنے بڑوں کے نام قبروں پہ تختیاں لگا رہے ہو، کل آپ کے نام پہ تختیاں لگی ہوئی ہوں گی، پرسوں آپ کے نام پہ تختیاں لگانے والوں کے نام پہ. بھائی اتنے لوگ جیسے دنیا میں چلے گئے، نشان مٹ گیا تو آپ کا بھی مٹ جائے گا. تو کیوں ان چیزوں پر اتنا فوکس کر رہے ہو؟ کون یاد رکھے گا؟ کب تک یاد رکھے گا؟ جو یاد رکھنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ دعا، میت کے لیے استغفار، توبہ، وہ ہمیشہ کرتے رہو. قبروں کو زیادہ جو ہے نا پروٹوکول دینے کی ضرورت نہیں، بس بے اکرامی نہ ہو قبر کی، اتنا کافی ہے. بے اکرامی نہ ہو، باقی اس کی تعظیم کرنا یہ غلط ہے. تو اس لیے ہماری شریعت نے قبر پرستی پہ بھی پابندی لگا دی اور تصویر بنانے پر بھی. البتہ یہ تصویر جو شرک پھیلا ہے نا، ہاتھ سے بنی ہوئی تصویریں یا کیمرے سے تصویر لے کے دیوار پہ چپکا دی، جو ڈیجیٹل تصویر ہے اس کے بارے میں علماء کی دونوں رائے ہیں. ویسے بھی ڈیجیٹل تصویر کی عبادت نہیں ہوتی، کیونکہ ڈیجیٹل تصویر جو ہے نا اس کا لوگوں کے ذہنوں میں تصویر والا مفہوم ہے ہی نہیں. اب دیکھو کہیں کسی بزرگ کی تصویر لگی ہو تو لوگ یہ نہیں کہتے یہ بزرگ لگے ہوئے ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ ان کی شبیہ ہے. لیکن ڈیجیٹل کیمرے سے جو پروگرام جایا جاتا ہے نا اس کو لوگ کہتے ہیں یہ وہ فلاں صاحب آ رہے ہیں ٹی وی میں. اگر کوئی بڑے عالم ٹیلی ویژن میں آئیں گے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ عالم قوم سے خطاب کر رہے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اس میں قرار نہیں ہوتا، وہ ٹھہری بھی نہیں ہوتی ایک جگہ کے اٹھ کر لے جائیں، اٹھا کے چومیں رکھ دیں پھر اس کے سامنے سجدہ کریں، ایسا نہیں ہوتا. وہ بالکل عرف میں ایسے سمجھا جاتا ہے جیسے بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، ایسے ہی ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ آ کے بھی قوم سے خطاب کر سکتا ہے، یوٹیوب کی اسکرین پہ آ کے بھی قوم سے خطاب کر سکتا ہے، فیس بک کی اسکرین پہ آ کے بھی قوم سے خطاب کر سکتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس میں بھی تو عقیدت میں غلو ہو سکتا ہے، کوئی سجدہ کر سکتا ہے نا سامنے، تو وہ تو ویسے بھی کر سکتا ہے سامنے آ کے. اصل جو چیز ہے نا، اصل کیا ہے کہ لوگ اس کو محفوظ کر کے اس کو اپنے پاس رکھ لیتے تھے، بت بن کے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ڈیجیٹل تصویر میں یہ چیز، یہ والا عنصر نہیں پایا جاتا ہے. مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے، ڈیجیٹل میں یہ نہیں ہوتا، یہ پرنٹڈ میں ہوتا ہے. تو یہ تصویر کو جس وجہ سے حرام قرار دیا گیا ہے اس میں سے ایک وجہ، اور بھی وجوہات ہیں، ان میں ایک بہت بڑی وجہ وہ ڈیجیٹل تصویر میں نہیں پائی جاتی. لیکن اپنے باپ داداؤں کی تصویریں محفوظ رکھنا، سنبھال کے بزرگوں کی تصویریں محفوظ رکھنا، یہ پہلے بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے اور قیامت تک حرام رہے گا. کیونکہ نبی کے دور میں جو تصویر تھی نا وہ قرار والی تصویر تھی، قرار، جس کو قرار ہوتا ہے، کہیں لگی ہوئی تصویر ہوتی ہے. اسی وجہ سے دو تصویریں توہین والی ہیں، ان کو بھی ختم کرنا شریعت میں ضروری نہیں ہے. جیسے تصویر کارپٹ پہ بنی ہوئی ہے اس کو مٹانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ کارپٹ پہ جو تصویر ہوگی اس میں تعظیم کا عنصر ختم ہو گیا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ چادر پہ تصویر ہے، اس پہ آپ بیٹھتے ہیں، اس پہ آپ لیٹتے ہیں، اس میں تو تصویر کی توہین ہو رہی ہے نا، اس میں عبادت کہاں سے ہوگی اس کی؟ تو اس سے پتا چلا کہ بھئی تصویر میں ایک بہت بڑا عنصر کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کا. اور اس میں ایک عنصر یہ تھا مزاحات لخلق اللہ، اللہ کی نقالی. یہ میرا موضوع نہیں ہے، اگر میں اس پہ چلا گیا تو موضوع تبدیل ہو جائے گا. تو ہوا یہ کہ عربوں میں آہستہ 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 جو ابراہیم علیہ السلام توحید پرست، بت پرستی کے خلاف، اسی ابراہیم کو نبی ماننے والے اور اسی کی اولاد میں انہیں اپنا روحانی بھی اور جسمانی بھی باپ ماننے والے، وہ بھی آہستہ آہستہ بت پرستی پہ آ گئے دوبارہ. انہوں نے بھی اپنے بزرگوں کے مرنے کے بعد پہلے تصویریں بنانا شروع کی، پھر مورتیاں بنانا شروع کی. لوگوں نے روکا ہوگا اس وقت کیا کر رہے ہو، تو وہی دلیل، جیسے آج کل مشرک کے پاس 100 دلیلیں ہوتی ہیں. دلیل کیا دیتے تھے؟ بھائی ہم ان سے تھوڑی مانگ رہے ہیں، یہ تو محض ایک وسیلہ ہیں ہماری بات اللہ کے دربار تک پہنچانے.
مانگ تو اللہ ہی سے رہے ہیں لیکن اللہ نے ان کو بھی اختیارات دے دیے ہیں, تو ان سے مانگو اللہ سے مانگو برابر. یہ کچھ نہیں کر سکتے, یہ اگر کریں گے تو اللہ کے حکم سے کریں گے, اور اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں. اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں, جبکہ اللہ کہہ رہے میں نہیں دیتا اختیار کسی کو, سارے اختیارات میں نے اپنے پاس رکھے ہیں. بار بار وہ باتیں میں بتاتا ہوں, پھر اشکالات لوگوں کو ہوتے ہیں. فرشتوں سے جو اللہ کام لیتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں فرشتے بھی تو بارش برساتے ہیں اور فرشتے بھی تو اولاد دیتے ہیں. جیسے جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم کو کہا کہ میں تمہیں بیٹا دے رہا ہوں, لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, میں تمہیں بیٹا ہبا کر رہا ہوں. تو مشرک لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو جب فرشتہ اولاد دے سکتا ہے, یہ شرک نہیں ہے, تو نبی کیوں اولاد نہیں دے سکتے؟ جب اللہ نے فرشتے کو اولاد دینے کا اختیار دے دیا تو نبی کو اختیار کیوں نہیں دیا؟ نبی کا مقام تو زیادہ ہے. یاد رکھو اللہ نے جبریل کو کسی کو اولاد دینے کا اختیار نہیں دیا. جبریل نے حضرت مریم کو بیٹا دیا ہی نہیں ہے. حضرت مریم کو بیٹا کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. اختیار نہیں دیا, کام لیا ہے. کام لینا الگ چیز ہے اور اس کو اختیار دے دینا الگ چیز ہے. مثال سے بات سمجھاؤں تو سمجھ میں آئے گی, امید ہے. دیکھو لکھنے کا کام آپ قلم سے لیتے ہو, لیکن لکھنے کا اختیار قلم کو نہیں دیتے. قلم سمجھتے ہو؟ پین, قلم گاڑی اردو ہو گئی ہے. پین, پین سے آپ نے لکھا الف, کام لیا نا پین سے. بے تے, جدھر گھماؤ گے ادھر گھومے گا. یہ نہیں ہوتا قلم سے بولے بھائی تو جو مرضی کرنا ہے کر, ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرشتے سے کام ایسے لیتے ہیں جیسے رائٹر پین سے کام لیتا ہے, اس کو ذریعہ بنا دیتے ہیں. تو جبریل نے جو کہا نا میں تمہیں دینا چاہتا ہوں, یہ نسبت ہے مجازی, اصل میں اللہ دے رہا ہے. لیکن اللہ نے مجھے کہا ہے کہ جبریل تم صرف پھونک مار دو, مریم کے پیٹ میں پھونک مار دو. تم پھونک مارو گے اللہ کی طرف سے حمل ٹھہر جائے گا. تبھی اللہ کی قدرت ہے, یہ جبریل کی قدرت نہیں ہے. تو ذریعہ بنے تھے تو مجازن نسبت کر دی. مجازن نسبت میں حقیقت نہیں دیکھی جاتی. اکثر میں مثال دیتا ہوں نا کہ آپ کہتے ہو میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے. بڑی گاڑی نہیں پنچر ہوئی, گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہے. لیکن پنچر کی نسبت آپ نے گاڑی ٹائر کے بجائے شارٹ کٹ میں کس کی طرف کر دی؟ گاڑی کی طرف. کہ بھئی عقل مند خود ہی سمجھ جائے گا, کیونکہ گاڑی اور ٹائر کا آپس میں رشتہ ہے. اور آسان مثال, آپ کہتے ہو یار میں آج بریانی کی 3 پلیٹیں کھا گیا دعوت میں. کہتے ہیں نا لوگ, اگلا کہا یار پلیٹ تو ایک بھی نہیں کھائی جا سکتی بھائی, تم 3 کھا گئے. تو وہ کہے گا اصل میں پلیٹ کے اندر جو بریانی تھی وہ کھائی ہے میں نے. نہیں نہیں تم نے تو پلیٹ بولا ہے, تم تو پلیٹیں. وہ بولے بھائی وہ کیونکہ بریانی اور پلیٹ کا آپس میں بڑا گہرا لنک ہے, تو میں نے کہا کہ بریانی کی نسبت ہٹا کے کدھر کر دو, نسبت پلیٹ کی طرف کر دو. اس لیے کہ تم خود سمجھدار ہو کہ پلیٹ نہیں کھائی جا سکتی, تو لہذا اس کی طرف نسبت کرنے سے مقصد کیا ہے کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں بتا دیا کہ میں نے کسی کو اختیار نہیں دیا نہ اولاد دینے کا نہ بگڑی بنانے کا. تو اس لیے اللہ نے کہیں کہیں پیغمبروں کی طرف بھی نسبت کر دی, کہیں فرشتوں کی طرف بھی کر دی, کہ ان کو توحید کا عقیدہ اتنا اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ اب اگر پیغمبروں کی طرف نسبت ہوگی تو یہ خود سمجھ جائیں گے کہ کام پیغمبر نے نہیں کیا, ان کے ہاتھ سے اللہ کام لے رہا تھا, ان کو ذریعہ بنا رہا تھا, ان کو اختیار نہیں دے رہا تھا. سمجھ جائیں گے خود ہی. یہ اس بات کو ہر جگہ واضح کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہی اب لوگ کہتے ہیں کہ چلو کام اللہ ان سے لے رہا ہے, تو ہمیں پتہ ہے جب اللہ پیغمبر سے یا ولی سے بھی کام لے سکتا ہے تو ولی سے مانگنے میں پھر کیا حرج ہے؟ کرے گا تو اللہ ہی, لیکن لے گا تو ان سے نا کام. سوال سمجھ میں آئے گا تو جواب سمجھ میں آئے گا. لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے اختیار نہیں دیا, لیکن اللہ کام تو پیغمبر سے لیتا ہے نا, یا فرشتے سے لیتا ہے نا. اللہ نے کام پیغمبر سے لیا, چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, کیے اللہ نے. ذریعہ کس کو بنایا؟ پیغمبر کو. تو ہم آپ جب مانتے ہیں کہ اللہ پیغمبر کو ذریعہ یا ولی کو ذریعہ بنا دیتے ہیں, تو جو ذریعہ ہوتا ہے اس سے بھی تو مانگا جا سکتا ہے نا. جیسے صدر مملکت کام لیتے ہیں گورنر سے,
ذریعہ بنا دیتے ہیں. تو گورنر کے پاس بھی تو ہم ایپلیکیشن لے کے چلے جاتے ہیں. تو اگر ہم اللہ سے مدد مانگیں اور یا رسول اللہ مدد کہہ کے رسول سے مانگیں تو کیا ہو گیا؟ کر تو اللہ ہی رہا ہے مگر نبی کے ذریعے کر رہا ہے نا. سوال آیا سمجھ میں؟ جواب. اگر میں سوال دے کے بھاگ جاؤں مجھے چھوڑ دیں گے آپ لوگ؟ سوال کر کتنا اچھا ہوں میں، سوال کر کے لٹکا کے بولوں میں نہیں جواب دے رہا. جاؤ پیسے نکالو، سب لوگ پیسے نکالو پھر جواب ملے گا. فری کی چیزیں مل رہی ہیں نا خام خواہ کی، تو قدر نہیں ہوتی. اب جتنے بیان میں میرے سوال آئے کریں گے نا 50 روپے کے حساب سے سب سے لے لیا کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جو 50 روپے دے گا اس کو الگ میں لے جا کے سوال کا جواب دے دیں. خیر مذاق کر رہا ہوں آپ سے، کہیں 50 روپے نکالنا نہ شروع کر دیں. دیکھو سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ نے ان کو اگرچہ اختیار نہیں دیے لیکن اللہ ذریعہ ان کو بنا رہے ہیں تو ہم نے ان سے مانگ لیا تو کیا حرج ہے؟ جیسے صدر مملکت گورنر سے کام لیتے ہیں، علاقے کے ناظم سے کام لیتے ہیں، تو ہم کبھی صدر کے پاس اپلیکیشن اور کبھی ناظم کے پاس. دونوں میں فرق سمجھو. صدر کی طرف سے گورنر کو اور ناظم کو باقاعدہ اختیارات ہوتے ہیں. ایسا ہی نہیں ہے کہ صدر ان سے کام لیتا ہے بلکہ باقاعدہ ان کو اختیارات مفوض کیے جاتے ہیں. پولیس کو گرفتاری کا اختیار دیا جاتا ہے، فوج کو جنگ لڑنے کا اختیار دیا جاتا ہے، وزیر اعظم کو بجٹ اناؤنس کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے، اگرچہ اس میں پرمیشن لینی پڑتی ہے. جبکہ اللہ پیغمبر کو یا فرشتے کو اختیار نہیں دیتے. جیسے قلم کو آپ اختیار نہیں دیتے، کام لیتے ہیں، ذریعہ بناتے ہیں. اب دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا جو قلم سے لکھنے کا مطالبہ کرے. کوئی بے وقوف یہ کہے کہ چونکہ قلم ذریعہ بن رہا ہے لکھنے کا لہذا میں لکھنے کا مطالبہ کاتب کے بجائے کس سے کروں گا؟ بولو بھائی، قلم سے. اب میرے ہاتھ میں پین ہے، کوئی بندہ میرے پاس آیا کہ مجھے کوئی تحریر لکھ کے دے دو یہ والی. اب میں نے قلم کے ذریعے تحریر لکھی، آدھی لکھی تھی. اس نے کہا چونکہ آپ نے قلم کو ذریعہ بنایا ہے آئندہ میں ڈائریکٹ آپ کو اپلیکیشن دینے کے بجائے کس کو دوں گا؟ پین سے کہوں گا یار تم خود ہی لکھ دو. وہ کہے گا میں خود کچھ بھی نہیں کر سکتا، مجھے میرا کاتب جدھر کو گھمائے گا میں ادھر کو گھوموں گا، اس میں میرے ارادے کا ذرہ برابر بھی دخل نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم بارش اللہ سے مانگتے ہیں، بارش برسانے والے فرشتوں سے نہیں مانگتے. آئی سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ بارش کس سے مانگی جاتی ہے؟ اللہ سے. جبریل نے حضرت مریم کو بیٹا دے دیا، آج تک کسی نے جبریل سے بیٹا نہیں مانگا، کیونکہ اس قلم کی طرح ذریعہ بنے ہو گئے. مجھے کچھ بھی نہیں، میں تو پھونک مار کے چلا جاؤں گا بھائی. جبکہ حکومت نیچے طبقے کے لوگوں کو اختیارات دیتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ حکومت کمزور ہے، سارے کام خود سے نہیں کر سکتی، رش لگ جائے گا. اس لیے حکومت میں بل جمع کرنے کا اختیار فلاں بینک کو دے دیا، ورنہ صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہوں گے بولیں گے سارے کام میں کروں گا. سارے کام کیا کریں گا؟ میں کروں گا، میں ہی لڑوں گا بھی، میں ہی یہ بھی کروں گا. تو انسان ہے، جبکہ اللہ سارے کام خود کر سکتا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، فرمایا اسے نہ نیند آتی ہے نہ تھکاوٹ ہوتی ہے. الحی القیوم ہے، زندہ ہے، پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے. کل یوم ہوا فی شأن، ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے. کروڑوں نوعیتوں کے کام ایک ایک سیکنڈ میں کر رہا ہے اور وہ تھکتا نہیں ہے. تو اس کو ضرورت نہیں ہے اپنا کوئی وزیر یا اپنا کوئی نائب بنانے کی کہ بھائی میں سارا سب کو دیکھ نہیں سکتا، کچھ تم کر لو. ایسا نہیں ہے. تو اس شرک کی نفی ہے قرآن میں. یہ والا شرک کبھی بھی نہیں ہوا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے. مشرکین سے جب پوچھا جاتا تھا، قرآن میں جگہ جگہ یہ آیت ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے بنایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، قسم اٹھا کے کہیں گے کہ صرف اور صرف اللہ نے. آج جو مشرک لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اسی نے سب کچھ بنایا، ہمارے نبی کو بھی اسی نے بنایا. تو ہم مشرک کہاں سے ہو گئے؟ بھئی آپ مشرک اس لیے ہو گئے کہ آپ کہتے ہو اللہ نے نبی کو بنا کے اللہ نے اپنے پاس بھی اختیارات رکھے ہیں اور نبی کو بھی اختیارات بولو بھائی دے دیے. یہی تو شرک تھا. وہ کہتے تھے بتوں کو دے دیے ہیں، آپ کہتے تھے نبی کو دے دیے. تو اللہ کہتے ہیں میں نے کسی کو نہیں دیے.
اللہ کی ذات میں کسی بت کو شریک کرو یا پیغمبر کو شریک کرو، کافر ہونے میں دونوں بولو نا برابر۔ عیسائیوں نے اللہ کی ذات میں کسی بت کو شریک کیا ہے، کس کو شریک کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم، ایک بہت مقدس پیغمبر جو قرب قیامت میں نازل ہوں گے۔ غامدی کے خلاف ایک ٹائٹ دلیل دے دوں، آ رہی ہے نام پھر آ گیا، دے دوں۔ یہ جو غامدی صاحب کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ نہیں ہے، قرآن میں 2 جگہ مجھے یاد پڑتا ہے اللہ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ بیچارے کا قرآن کا لفظی ترجمہ بھی نہیں پڑھا ہوا غامدی نے، اگر صرف لفظی ترجمہ پڑھ لیتا تو یہ باتیں نہ کرتا۔ لوگ کہتے ہیں آپ غامدی کے سامنے بیٹھ کے کیوں بات نہیں کرتے؟ ہمیں ان کے پاس کوئی بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، چن چن کے بیچارے فارغ ترین لوگ۔ میں کوئی بڑا عالم نہیں ہوں، میں نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی بہت بڑا علامہ ہوں، لیکن انشاءاللہ غامدی صاحب کی جو باتیں ہیں اس سے پردہ چاک الحمدللہ کر سکتا ہوں۔ تو فارغ ترین قسم کے جو بندے ہیں نا لا کے بٹھایا جاتا ہے، اور جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ فلاں مولوی صاحب آ رہے ہیں، یہ تیار نہیں ہوں گے آپ سے بات چیت کے لیے۔ اب دنیا کو یہ چیزیں تھوڑی نظر آ رہی ہوتی ہیں، دنیا کہتی ہے ہر مولوی کو شکست دیتا ہے بھائی، ہر کوئی بھی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ میں ایک دفعہ بچپن میں وہ کھیل رہا تھا شطرنج کھیلنا جائز نہیں ہے، بچپن میں تھوڑا بہت شوق تھا، تو مجھے کوئی کھیلنے کے لیے مل نہیں رہا تھا، تو میرا بھانجا تھا بہت چھوٹا 5 سال کا، میں نے اس کو بٹھا لیا، میں نے کہا وہ کھیلو، تو میرے بڑے بھائی نے دیکھا، بولا اس سے چھوٹا نہیں ملا کوئی اس سے چھوٹا نہیں ملا کوئی، اس کو ہرا رہے ہو یار بیٹھ کے۔ مجھے بڑی شرم آئی، میں نے کہا کوئی کھیلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ جیسا بھی ہو ہرانے کا مزہ آتا تھا، ٹھیک ہے نا، ہرانے کا اپنا مزہ ہوتا ہے۔ تو پہلے سے ہی ایسی پارٹی لے کر آؤ سامنے جس کو ہرانے کا مزہ۔ تو لفظی ترجمہ بھی بیچارے نے پڑھ لیا ہوتا نا قرآن کا تو یہ باتیں نہ کرتا۔ قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو تورات بھی سکھائی، انجیل بھی سکھائی اور الکتاب بھی۔ 2 آیتیں تو اس وقت مجھے یاد آ رہی ہیں جس میں اللہ نے الکتاب کا، تورات تو سمجھ میں آتی ہے، حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی۔ الکتاب کیا ہے؟ الکتاب عربی میں ال جب لگتا ہے تو مخصوص کتاب جس کو سب جانتے ہیں، ال وہاں لگتا ہے۔ جیسے اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں آپ سے کہتا ہوں جاءنی رجل، میرے پاس ایک بندہ آیا، کیونکہ یہ بھی معروف نہیں ہے نا، معروف نہیں ہے تو میں اس پہ تنوین لگاؤں گا، الرجل نہیں کہوں گا، میں اسے کہا کہوں گا رجل۔ کیا کہوں گا؟ رجل، ایک بندہ، کوئی بندہ۔ ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ اب جب وہ بندہ مجھ سے بات چیت شروع کرے گا تو آپ کے ذہن میں اس بندے کا تصور پہلے سے آ چکا ہے کہ وہ جو بندہ ہے نا، وہ جو آیا تھا اس وقت تو اننون تھا۔ اب میں کیا کہوں گا؟ رأیت الرجل، میں نے اس بندے کو دیکھا، علیہ قلنسوۃ، اس پر ایک ٹوپی تھی یا کچھ بھی تھا وہ۔ تو اب جب دوبارہ اس کا تذکرہ آئے گا تو رجل نہیں ہوگا بلکہ الرجل، کیونکہ ایک دفعہ اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اس کو کہتے ہیں معہود، ذہن میں وہ مستحضر ہو گیا ہے، مخصوص، کیونکہ اب آپ کا ذہن خود بخود اس ال کے لفظ سے خود بخود جائے گا کہ یہ وہی آدمی ہے جس کی پہلے بات ہو رہی ہے۔ لیکن اگر میں یوں کہتا ہوں جاءنی رجل، ایک بندہ آیا، رأیت رجلا، میں نے بندے کو دیکھا، تو یہاں بندے سے وہ والا بندہ مراد نہیں ہے بلکہ کوئی دوسرا ہے۔ الف لام لگانے سے اور ہٹانے سے اتنا فرق پڑ جاتا ہے عربی میں۔ تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا وَيُعَلِّمُهُ كِتَابًا، اللہ حضرت عیسیٰ کو تورات کا علم بھی دے گا، انجیل کا بھی دے گا، اور ایک مخصوص کتاب ہے اس کا بھی دے گا۔ اگر وہ کتابن کا لفظ ہوتا نا، اللہ لگا ہوتا، ہم کہتے پتہ نہیں کوئی ہوگی، اللہ نے کوئی کتاب رکھی ہوگی۔ اللہ کہہ رہا ہے الکتاب، اللہ ان کو تورات بھی سکھا رہا ہے، انجیل بھی سکھا رہا ہے، اور ایک ایسی کتاب جس کو تم سب جانتے ہو، وہ والی کتاب بھی اللہ نے ان کو سکھائی ہے۔ اگر ان کو دنیا میں آنا نہیں تھا تو اللہ نے کون سی، وہ قرآن کے علاوہ پہلے بات تو یہ کہ وہ اگر قرآن نہیں ہے تو پھر کون سی کتاب ہے جو اللہ نے سکھائی ہے ان کو؟ اور اگر قرآن سکھایا ہے تو حضرت موسیٰ کو کیوں نہیں سکھایا، حضرت ابراہیم کو کیوں نہیں سکھایا، حضرت ادریس کو، حضرت نوح علیہ السلام کو قرآن میں کیوں نہیں ہے کہ ہم نے ان کو الکتاب سکھائی ہے؟ حضرت عیسیٰ کو کیوں ہے کہ ہم نے ان کو یہ قرآن سکھایا ہم نے؟
صرف اس لیے کہ انہوں نے اس امت میں نازل بولو بھائی ہونا ہے. اس لیے متاثر ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. یہ بڑی نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں, اور میں نے بتایا نا کہ اگر ایک کو مانو گے تو پوری امت کو گمراہ قرار دینا پڑے گا. تو وہی بھٹو والا واقعہ دوبارہ سنا دو, جلدی سے سنا دوں, اچھا نہیں ہے لیکن سنانے دو یار. ضیاء الحق کو حکم دیا تھا بھٹو صاحب نے کہ جتنے جیل بھروں میں لوگ ہیں نا سارے سب کو اڑا دو. تو ضیاء الحق نے کہا کہ فوج کا اجلاس بلایا کہ اگر ہم پوری عوام کو اڑائیں گے تو دنیا کیا کہے گی کہ پاکستان آرمی کیا کر رہی ہے, تو بہتر نہیں ہے جس نے آرڈر دیا اسی کو اڑا دو. میں بار بار کہتا ہوں میں سیاسی آدمی نہیں, مجھے نہیں پتا ضیاء الحق نے اچھا کام کیا کہ غلط کیا, میں یہ نہیں کہہ رہا. ہو سکتا ہے غلط کیا ہو, وزیر اعظم کو لٹکا دیا, ہو سکتا ہے صحیح کیا ہو, مجھے نہیں پتا, میں سیاسی لائن کا آدمی نہیں ہوں, اس لیے کسی تنظیم کے خلاف کسی سیاسی اس کے خلاف لے جانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. لیکن ضیاء الحق کی سوچ کیا تھی, بھائی سب کو اڑاؤ, اس سے بہتر ہے کہ جو آرڈر دے رہا ہے ایک اکیلا اس کو مارکیٹ سے شارٹ کر دو. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر غامدی صاحب کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پوری امت سے آپ کو ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. ساری امت, سارے مفسرین, سارے محدثین کیا ہو جائیں گے؟ غلط. چاروں ائمہ, خلفائے راشدین, صحابہ سب کیا ہو جائیں گے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غلط ہو جائیں گے. وہ تو دلیل کے طور پہ قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ حدیث سنائی, صحیح مسلم کی حدیث ہے, لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا, فرمایا اللہ کی قسم ضرور بالضرور, یہ نون تاکید قسم کا معنی دیتا ہے کہ تم پر عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے اور عادل بن کے حکومت کریں گے. جب یہ حدیث سنائی تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اقرؤوا ان شئتم, اس حدیث کی تائید میں اگر تم چاہتے ہو تو قرآن کی یہ آیت تلاوت کرو. اس کے بعد وہ آیت پڑھ کے سنائی انہوں نے, وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. تو سارے یہی کہہ رہے ہیں بھائی. خیر کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا, تو مشرک کا کیا بتا رہا تھا یار میں, ہاں جو اب کیا ہے کہ اللہ نے اختیارات کسی کو نہیں دیے, صرف کس کے پاس رکھے ہیں؟ اپنے پاس رکھے, ما فوق الاسباب اختیارات. تو وہی شرک کس میں آیا دوبارہ؟ ہاں یہ والا شرک دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ اللہ جیسا کوئی اللہ ہے. یہ تو ہندو بھی نہیں مانتے, ہندو بھی کہتے ہیں بھگوان ایک ہی ہے, صحیح ہے نا, اصل بھگوان. یہ چھوٹے چھوٹے نا وہ اصل بھگوان تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. یہ 50 والا جلدی پہنچا دے گا, 100 والا اور جلدی پہنچائے گا, صحیح ہے نا. اس طرح کی وہ ان کے ہاں ایک سوچ ہے کہ بھئی جس کی بیٹری اچھی ہے تو ظاہر ہے اچھی بیٹری ہے تو لائٹ زیادہ دے گا تو وہ کام بھی جلدی کرے گا. ان کی سوچ ہے, کیونکہ ان کی دکانوں میں اس طرح رکھے ہوئے ہوتے ہیں, واللہ عالم. مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. تو شرک کرنے سے کیا ہوتا ہے, شرک کا مطلب سمجھ گئے کہ دو خدا کا قائل نہیں ہے کوئی. قائل اس چیز کے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ نے ایک اختیار بھی نہیں دیا. یاد رکھو, جو کہتے ہیں نا مختار کل بنا دیا وہ بھی کافر ہے. جو کہتا ہے مختار کل نہیں بلکہ بعض چیزوں کا اختیار دیا ہے وہ بھی کافر ہے. اللہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیا. ما لہم فیہما من شرک وما لہ منہم من ظہیر, کوئی مددگار نہیں ہے اس کا, کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں ہے اللہ کے ساتھ, کوئی اس کا وزیر نہیں ہے, کسی بھی چیز میں وزیر نہیں ہے. اللہ کے بندوں یہ عقیدہ ہے, اس میں 2 نمبری نہیں چلے گی, اس میں دوغلی باتیں نہیں چلیں گی. کلمے کے بارے میں نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, نہیں, یہ کوئی نہیں ٹھیک ہے, یہی ٹھیک ہے. نماز میں چلے گا یہ والی بھی ٹھیک ہے, بغیر یہ والی بھی ٹھیک ہے, چوڑی والی بھی ٹھیک, پتلی والی بھی ٹھیک, زور سے آمین بھی ٹھیک, آہستہ آمین بھی ٹھیک, وتر 3 رکعت بھی ٹھیک, 1 رکعت بھی چلتا ہے. یہ تھوڑی کہ خدا ایک بھی ٹھیک اور 2 بھی ٹھیک, اس سے بھی مانگو اس سے بھی مانگو, یہ نہیں چلے گا. اس پہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں. اب چونکہ فیس بک پہ نئے نئے لوگ آ رہے ہیں, آپ لوگ بھی بہت سارے نئے نئے, پرانے والے تو یہ واقعہ سن سن کے کان پک گئے ہوں گے, نئے والوں کی خاطر ایک دفعہ دوبارہ سن لیں. توحید کے معاملے میں گڑبڑ نہیں. اس پہ میں واقعہ سناتا ہوں. ایک مدرسے کا طالب علم تھا, مدرسے میں پڑھا نہیں تھا وہ صحیح طریقے سے, گاؤں چلا گیا. اسے شرمندگی ہوئی کہ مجھے آتا واتا تو کچھ ہے نہیں, جب میں گھر جاؤں گا تو لوگ مسئلے پوچھیں گے, آتے تو ہے نہیں مجھے, تو میں کیا کروں گا, لوگ تو عقیدت میں آئیں گے, مسئلے پوچھیں گے. تو اس کے استاذ نے بولا کہ جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنے آئے نا, جواب تو تمہیں آتا نہیں ہوگا تو غور و فکر کرنا, بولنا یار اس میں علماء کا اختلاف ہے,
اس میں علماء کا اختلاف ہے. لوگ کہیں گے یار بہت گہرا علم ہے, صرف جواب نہیں بلکہ علماء کے اختلافات بھی مانا. تو بعض یہ کہتے ہیں, بعض یہ کہتے ہیں, تو وہ کہے گا میں کیا کروں؟ بولے بھائی دونوں رائے ہیں علماء کی, ٹھیک ہے نا, دونوں طرف احتیاط اس میں ہے, اس طرح کر کے کو ٹہلا دو. دوسرا یہ کہا کہ جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو اس میں شقیں نکالنا, شقیں, یوں ہوا تھا تو یوں حکم ہے, یوں ہوا تھا تو یوں حکم ہے. اب یہ چلے گئے گاؤں, تو کوئی پوچھنے آیا مسئلہ کہ گاؤں کنویں میں چوہا گر گیا ہے, کتنے ڈول نکالیں گے کنواں پاک ہو جائے گا؟ پریشان بھائی. اب مسئلہ تو یہ کہ چوہا نکال کے 20 ڈول نکال لو, لیکن پڑا ہوا ہوگا تو آئے گا نا جواب. یہ پریشان, کہہ رہے یار چوہا مر کے گرا ہے یا گر کے مرا ہے؟ ٹھیک ہے, چوہا مرا پہلے ہے گرا بعد میں ہے, یا گرا پہلے ہے مرا بعد؟ وہ کہہ رہے دونوں کا حکم بتا دیں. کہہ رہے نہیں, پہلے تحقیق کر کے آؤ. گرا پہلے مرا بعد میں اس کا حکم الگ ہے, مرا پہلے گرا بعد میں اس کا حکم. وہ بیچارہ کہاں سے مرا پہلے گرا بعد میں, کہاں تحقیق کرے گا؟ اس نے کنواں ہی چینج کر دیا. تو ایسے ہی کوئی آتا پوچھا کہ یہ کیا, تو اس میں علماء کا اختلاف ہے. اب نہ یہ کہہ کے عادی ہو گیا, ہر مسئلے میں کیا کہتا علماء کا اختلاف. لوگوں کو شک ہوا کہ یار یہ کہیں اس کو آتا واتا بھی ہے کچھ. ایک دن ایک آدمی آیا, اس نے اس سے پوچھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ جواب میں کہتے اس میں علماء کا اختلاف. لوگوں نے پکڑ کے لگائے چترول, بولے اس میں بھی اختلاف ہے کیا؟ اب میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں کہ گاؤں والوں نے اس کو کیوں چترول لگائے؟ وہ بھی جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم میں اختلاف نہیں ہو سکتا. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کے دو مطلب نہیں ہو سکتے کہ ہم کہیں یہ والا مطلب ہے, دوسرا کہے یہ والا مطلب نہیں ہے, بلکہ وہ والا مطلب ہے. ہم کہیں چلو امت کے علماء میں اختلاف ہے, دونوں مطلب نا 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 نا, ایک ہی صحیح ہے, دوسرا فنار ہے, جہنم میں ہے. یا تو وہ جہنم میں ہے دوسرا, یا میں جہنم میں ہوں. پھر اگر میں اس کا مطلب صحیح بتا رہا ہوں, دوسرا غلط بتا رہا ہے, دوسرا کچھ اور بتا رہا ہے, تو وہ جہنم کی آگ میں. اور اگر میں غلط بتا رہا ہوں, وہ صحیح بتا رہا ہے, تو میں جہنم کی آگ میں. رفع الیدین میں نہ کرنے میں میرا مذہب اگر صحیح ہے اور رفع الیدین کرنے والے کا صحیح نہیں ہے, تو کرنے والا جہنم میں نہیں جائے گا, بلکہ اجتہادی خطا پہ اس کو ثواب ملے گا. اور اگر نہیں کرنے والا غلط ہے تو نہیں کرنے والا بھی جہنم میں نہیں جائے گا, بلکہ اس اجتہادی خطا پہ اس کو الگ سے اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا. فروعی مسائل میں غلطی پہ بھی اجر ملتا ہے, بنیادی بیسک عقائد میں غلطی پہ اجر نہیں ملتا. کافر ہو جاتا ہے انسان, اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی مختار کل نہیں, مختار بعض بھی نہیں ہے, مختار کل تو دور کی بات, مختار ہی نہیں ہے, اختیارات ہیں ہی نہیں. اللہ کے سوا کسی سے دعا مانگنا جائز نہیں ہے. یہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم میں سب سے پہلے داخل ہے یہ چیز. اب اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ یا اللہ بھی یا رسول اللہ بھی, نا نا نا, یہ نہیں چلے گا بھائی, یہ مارکیٹ میں نہیں چلے گا. اور یاد رکھو, کسی کو دین کے قریب لانے کے لیے وقتی طور پر حق کو چھپانا تو جائز ہے کہ مصلحت نہیں ہے کھل کے مسئلہ بیان کرنا, لیکن غلط بیانی جائز نہیں ہے. یہ شریعت کا مسئلہ چینج کر دینا جائز نہیں ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ فلاں مسجد کا امام یا رسول اللہ مدد بھی کہتا ہے, غیر اللہ سے مدد کا قائل ہے, اس پہ باقاعدہ مناظرے کر رہا ہے, تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. اب آپ اتنے براڈ مائنڈیڈ نہ بنے کہ یار چلتا ہے یار مسلمان میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے. بھائی جوڑ پیدا کرنے کے لیے کافر کے پیچھے تھوڑی نماز ہو جائے گی اللہ کے بندو, اس کا ذبیحہ تھوڑی حلال ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں بھائی اس کی بات کا دوسرا مطلب بھی تو ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں ہاں ہو سکتا ہے, لیکن یہ اس کا ہو سکتا ہے جس سے پوچھو تو وہ 2-3 مطلب بیان کرے. لیکن آپ اس سے پوچھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے نہیں میری یہی مطلب ہے جو میں کہہ رہا ہوں, اور اس پہ مناظرے کر رہا ہے وہ بیٹھ کے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے, نور ہے, اس پہ مناظرے کر رہے ہیں وہ بیٹھ کے. آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے بھائی یہی مطلب ہے. اب اس کے پیچھے کہاں سے نماز جائز ہو جائے گی؟
ٹھیک ہے شریعت نے کسی کو کافر قرار دینے میں احتیاط کا حکم دیا. ایک آدمی کے 100 مطلب نکلتے ہو نا تو اچھا والا مطلب لیں گے ہم, لیکن جب لیں گے جب نکلتا بھی کچھ وہ خود کہہ رہے کہ نہیں ہے میرا مطلب یہ, وہ کہہ رہا آؤ اس پہ مناظرہ کرو, میں ثابت کروں گا کہ نبی بشر نہیں ہے, نبی انسان نہیں ہے, نبی نور ہے. وہ کہہ رہا ہے میں ثابت کروں گا کہ اللہ نے نبی کو اختیارات دیے ہوئے. وہ کہہ رہے جیسے جبریل کو اولاد دینے کا اختیار ہے تو نبی کو اختیار کیوں نہیں ہے؟ تو اتنی واضح بات اگر کر رہا ہے تو پھر اتنا زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو کافر کہا جائے گا, اس کے پیچھے نماز کی اجازت نہیں ہوگی, اس سے نکاح نہیں ہوگا. اس کی بیوی اگر مسلمان تھی اور شوہر کا یہ عقیدہ بن گیا تو نکاح بیوی کا ختم ہو جائے گا, اور وہ اگر جانور ذبح کرے گا اس کا گوشت ہمارے لیے مردار ہوگا. اس میں احتیاط, ہاں وہمی نہ بن جائیں کہ جا کے کوئی بھی کاٹ رہے تو پوچھنا ہے کیا عقیدہ ہے تیرا. وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے, مسلمان ہیں ماشاءاللہ سب توحید پرست ہیں, جس کا پتہ چل جائے یقین ہو جائے تو اس کے لیے پھر جوڑ پیدا کرنے کے لیے نماز پڑھ لینا اس کے پیچھے جائز نہیں ہے. اگر نماز پڑھ لی ہے لوٹانی پڑے گی آپ کو. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں پڑھو گے تو پیٹو گے, تو پھر مجبوری ہے پھر پڑھ لو بعد میں, لیکن بعد میں لوٹا بھی نہیں رہے, یا وہ اس ٹیکنیکل طریقے سے پڑھ لو جو میں نے ایک بیان میں بتایا ہے. اور اس میں کوئی دیوبندی بریلوی کا اختلاف نہیں ہے, کوئی دیوبندی یہ عقیدہ رکھے وہ بھی کافر ہے, کوئی اہل حدیث یہ عقیدہ رکھے وہ بھی کافر ہے, کوئی بریلوی عقیدہ رکھے وہ بھی کافر. یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ نے سمجھے کہ بریلویوں کے خلاف بیان کر رہا ہوں, نہ, جو رکھے گا وہ کیا ہوگا, کافر ہوگا. عاملوں کے بارے میں جب بیان کرتا ہوں تو میں کیا بولتا ہوں, دیوبندی ہو تو بھی ایسا ہے فراڈی ہے, بریلوی ہو تو بھی فراڈ. ہمیں دیوبندی بریلوی نام سے کوئی گھن نہیں ہے بھائی, کوئی بریلوی ہو ہمارا بھائی ہے اگر عقیدہ اس کا صحیح ہے, اور اگر کوئی دیوبندی ہے عقیدہ خراب ہے جاؤ کیا کرنا ہے نام میں دیوبندی لگا کے. قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھیں گے دیوبندی تھے بریلوی تھے علی تھے, اللہ پوچھیں گے لا الہ الا اللہ کا مطلب بتا دے تو خالی ہے بھائی. ٹھیک ہے, اگلا کہہ رہا ہے ایکچولی لا الہ الا اللہ میں نا اللہ فرشتہ جب آیا نا قبر میں اللہ پوچھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کا مفہوم بتاؤ, لا الہ الا اللہ. یہ مفہوم اس لیے آپ کہیں گے بھائی مفہوم کا سوال کب سے ہوگا قبر میں. لا الہ الا اللہ قادیانی بھی پڑھتا ہے, اور بعض قادیانی مرتے ہوئے کلمہ پڑھ کے جاتے ہیں مگر جنت میں نہیں جائیں گے. بعض قادیانی مرتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا تجوید کے ساتھ پڑھ کے دنیا سے جاتے ہیں, اور ڈائریکٹ کہاں جاتے ہیں, کلمہ پڑھ کے جہنم میں جاتے ہیں, کیونکہ وہ کلمے کے الفاظ کو مانتے ہیں, کلمے کے مفہوم کو نہیں مانتے. آپ موت کے وقت جو کلمہ پڑھیں گے وہ والا کلمہ جس کا مفہوم بھی وہی ہو جو اللہ اس کے نبی نے بتایا, پھر وہ کلمہ موت کے وقت قبول ہوگا. اگر آپ اس شرک والے ذہن یا ختم نبوت کے انکار کے ساتھ محمد رسول اللہ پڑھو گے, اللہ کو یہ والا محمد رسول اللہ کہنا آپ کی زبان سے مقبول نہیں ہے. آئی نا بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ کیونکہ قادیانی تو ویسے بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, 100 دفعہ کہتا ہے, اسلام مسلمان تھوڑی ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ محمد کو رسول کہہ تو رہا ہے مگر مان نہیں رہا. اگر مان رہا ہوتا تو رسول اللہ کے بعد کسی اور نبی کا اقرار نہیں کرتا, کیونکہ یہ تو بہت واضح حدیثوں میں نبی نے کہہ دیا کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, تو آپ مان ہی نہیں رہے ان کو. عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں مگر جنت میں نہیں جائیں گے, کیونکہ حضرت عیسیٰ کی بات نہیں مانتے. حضرت عیسیٰ نے پیدا ہوتے ہی ماں کی گود میں کہا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں, یعنی اللہ کا بیٹا نہیں ہوں. تو اسی طرح یاد رکھو, یہ جو کہتے ہیں نا مرتے ہوئے کلمہ پڑھ کے چلا گیا, تو کلمہ پڑھ کے اس کا کلمہ ہے جو توحید پرست ہو, ختم نبوت کا معترف ہو. تو اس طرح اس قسم کے لوگ جو کلمہ پڑھیں گے ان سے قبر میں سوال ہوگا کہ یہ کون سا والا کلمہ پڑھا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے. اب وہ وہاں پھنسے گا تو بولے گا ایکچولی اس میں 2 رائے ہیں. گرین والے کہتے تھے کہ اس کا یہ مفہوم ہے, اللہ کہیں گے تو بتا تیرا کیا تھا, تو یہ بتا کہ تو اللہ کے سوا مدد مانگنا کسی سے جائز سمجھتا تھا. کہے گا ہاں. اللہ کہے گا پھر اسی سے مانگ, کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ جب یہ آگ میں جلیں گے تو اللہ کہے گا کہ جن کو دنیا میں مدد کے لیے پکارا کرتے تھے آج انہی کو پکارو, آج کوئی تمہاری پکار نہیں سنے گا. تو اس لیے اپنے حال پہ رحم کریں. خیر میں جلدی سے واقعہ سمیٹتا ہوں. تو شرک کہاں سے دوبارہ شروع ہو گیا, کس میں, مشرکین مکہ میں, جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. ان میں کوئی پیغمبر نہیں آیا, صرف ایک اسماعیل علیہ السلام تھے, اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا.
لیکن ان میں خصوصیات بہت ساری پازیٹو چیزیں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے ان کے بلڈ میں منتقل ہو گئی تھی. مشرک تھے مگر بہادر بہت تھے, غیرت مند بہت تھے, سخی بہت تھے, رشتہ داری جوڑتے تھے, اور اپنے رشتہ داروں کی خاطر جنگوں میں کٹ جایا کرتے تھے, رشتہ دار پہ آنچ نہیں آنے دیتے. کسی سے دوستی کا ہاتھ بڑھا لیا, کٹ جائیں گے, مر جائیں گے, وہ ہاتھ پیچھے بولو نا نہیں. مشرک تھے مگر ان کے اندر یہ کوالٹیز بہت زیادہ تھی. اللہ نے اس لیے آخری نبی کے لیے اس قوم کا انتخاب کیا کہ ان میں بہت ساری خصوصیات ہیں, ان سے صرف شرک چھڑوا دو تو یہ توحید میں ایسے آگے نکلیں گے کہ دنیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. اور ادھر جو گڑبڑیں چل رہی تھیں, اب جو غیرت مند لوگ تھے نا, دیکھو غیرت مند ہوتا ہے نا, وہ اپنے دوست کا مصیبت میں ساتھ دیتا ہے. اور ویسے آپ کی بڑی اچھی دوستی تھی, دوست پٹ رہا ہے تو سب سے پہلے آپ وہاں سے بھاگیں گے. ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا بڑا اچھا دوست تھا, ایک دن میری پٹائی ہوئی تو میں نے کہا میرا دوست بھی آئے گا, تو میں بہت دور تک دیکھتا رہا, اتنی جلدی بندہ غائب ہوا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں گیا ہے. یعنی کافی میں نے تلاش کیا, ایسے غائب. اور ادھر جو تھا وہاں پیغمبر آتے رہے ہیں, ہزاروں پیغمبر آئے ہیں ادھر فلسطین میں, شام میں. آج بھی شام کی سرزمین میں جتنے پیغمبر دفن ہیں پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. ارسلنا رسولنا تترا, اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیغمبروں لگاتار پیغمبر بھیجے ہیں, لائن لگا دی ہے پیغمبروں کی بنی اسرائیل میں. تو حضرت ابراہیم کے بیٹے کون تھے؟ اسحاق. یہ کہاں رہے تھے؟ شام میں. اور اسماعیل علیہ السلام کہاں تھے؟ مکہ میں. ان کا تو الگ ہسٹری ہے مکہ والوں کی, وہ میں نے آپ کو مختصر بتا دی. شرک میں چلے گئے, جنگیں, لڑائیاں, ذرا ذرا سی بات پہ جہالت پہ اتر آتے تھے, اور ان کا تو سارا نظام کیا ہو گیا؟ تباہ و برباد ہو گیا. بس قتل و غارت, قبائلی جنگیں, اور جناب اس کا گھوڑا آگے نکل گیا نا دوڑ میں, مار دیا اس کو جان سے. اس سے جان سے مارا, اس نے بولا ہم نہیں چھوڑے گا, ہم بھی مارے گا. ادھر مارا, اس نے پھر مارا. جنگیں بھائی, لڑائیاں, عورتیں بھی قتل کر دیتی تھی وہاں, بڑی جنگیں. اور یہ سب میں ان کی, وہ ان پہ کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا. بولے بھائی ان کو تو حکمران بنا سکتے ہیں, ان کو رعایا نہیں بنا. لوگوں نے چھوڑ دیا, بولے ان کو لڑنے دو. لیکن ایک خاصیت تھی, بیت اللہ سے بڑی محبت کرتے تھے کہ یہ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنائے. ایسی محبت. لیکن عجیب بات ہے کہ بیت اللہ کے اندر 360 بت بھی رکھ دیے لا کے. بیت اللہ کا بھی طواف ہو رہا ہے اور ان بتوں کا بھی ہو رہا ہے, لیکن بیت اللہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. کہتے یہ اللہ کا گھر ہے, یہ مانتے تھے. اور پوری دنیا سے جو لوگ حج کرنے آیا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر, ان کا بڑا اکرام کیا کرتے تھے. اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام, اللہ نے اس بات کا قرآن میں ذکر کیا. مسجد حرام میں اپنا پیسہ لگاتے تھے تعمیر کے لیے, جی کھول کے خرچ کیا کرتے تھے. مکہ میں قحط پڑتا تھا مگر مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر نہیں جاتے تھے کہ اللہ کا گھر ہے, ہم یہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے. حاجی دنیا سے آتے تھے, ان کا اکرام ہوتا تھا. بہت ان میں اندر بڑی اچھی کوالٹیز بھی تھی. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.